العلم نور العلم نور العلم نور العلم نور العلم نور رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، آج ایک بار پھر سلطنت مصطفیٰ چینل پر حاضر خدمت و دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے سفیانی خاندان کا تعارف اور سفیانی لشکر کا انجام بد۔ ٹاپک پر چلنے سے پہلے چند گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اب تک اس کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو کو شیئر، لائک اور کمنٹس ضرور کریں، کیونکہ یہ چینل دین کی خدمت کے لیے بنایا گیا۔ گھر بیٹھے دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، دین کے پیغام کو آگے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنی استطاعت کے مطابق ویڈیو کو شیئر کریں، کیونکہ ہماری اولین ترجیح دین کی خدمت کرنا، دین کا کام کرنا اور دین کے پیغام کو پوری دنیا میں پہنچانا ہے۔ اس کار خیر کے کام میں ہمارا ساتھ دیجیے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ سفیانی کون تھا اور یہ کہاں سے نکلا، اس کا کیا تعارف ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے یہ سفیانی لشکر خالد بن یزید بن ابی سفیانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہے، اور یہ انہی کے اولاد سے ہوگا، اور دکھنے میں موٹی کھوپڑی والا، چہرے پر چیچک کے داغ، آنکھ میں سفید داغ، کانا ہوگا۔ دمشق کی خشک وادی سے خروج کرے گا، اسے خواب میں کہا جائے گا اٹھ اور نکل، اور یہ اٹھ کر دیکھے گا تو کوئی نظر نہیں آئے گا، دوبارہ خواب میں یہی دیکھے گا، پھر تیسری بار دیکھے گا، اسے کہا جائے گا اپنے گھر کے دروازے کو دیکھو۔ دروازے پر دیکھے گا تو 7 یا 9 افراد جھنڈے لیے کھڑے ہیں اور کہتے ہیں ہم تیرے ساتھی ہیں۔ ان کے ساتھ ایک ایسا مرد ہے جس کے پاس جھنڈا ہے، 30 میل تک اس کی ہیبت ہوگی اور وہ جس کا مقابلہ کرے گا شکست دے گا۔ وہ سفیانی کو لے کر چل پڑے گا، اس کے ساتھ بستیوں کے کافی لوگ ہمراہ ہو جائیں گے۔ سفیانی کے ہاتھ میں 3 لاٹھیاں ہوں گی اور وہ جسے مارے گا مر جائے گا۔ اس کی آمد کا سن کر دمشق کا حاکم اس کے مقابلے کے لیے باہر آئے گا اور اس کے جھنڈے کو دیکھے گا، شکست خور ہو کر بھاگے گا۔ سفیانی اس کا پیچھا کرتا ہوا 300 سواروں کے ساتھ دمشق میں داخل ہو جائے گا، پھر ہر ماہ اس کے لشکر میں اضافہ ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ اس کے بنو کلب کے اعداد و اقارب ننیال کے لوگ حامی ہوں گے، اس کا لشکر 30,000 تک ہو جائے گا۔ سفیانی اس حالت میں ایک بستی میں لشکر سمیت دھس جائے گا، غالباً اسی بستی کا نام حریستہ ہے۔ اس کی مسجد کا ایک حصہ غربی گر جائے گا اور پھر یہ سارے معاملات ہوتے چلے جائیں گے۔ پھر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابلے میں آئیں گے۔ سفیانی کو امام مہدی رضی اللہ عنہ کے ظہور کا علم ہوگا تو وہ کوفے سے اپنا لشکر مقابلے کے لیے بھیجے گا، تو وہ مدینہ پاک پر 3 دن تک فساد پھیلاتا رہیں گے اور عرہ میں لوگوں کو شہید کرتے رہیں گے۔ ان کا مقصد حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کی شہید کرنے کا ہوگا۔ وہ مدینہ پاک سے نکل کر بیدائے مقام پر پہنچیں گے تو سارے کے سارے زمین میں دھس جائیں گے، صرف 2 آدمی بچ جائیں گے۔ ایک سفیانی کے لشکر کا جو سفیانی کو جا کر حالات سے آگاہ کرے گا، دوسرا وہ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کا جو آپ کو لشکر سفیانی کے دھس جانے کی نوید سنائے گا۔ آپ سن کر فرمائیں گے اب دشمنوں سے مقابلے کا وقت آ گیا ہے۔ آپ مدینہ طیبہ میں پہنچ کر سب سے پہلے بنو ہاشم کے قیدیوں کو رہائی بخشیں گے، اس کے بعد سرزمین حجاز پر آپ کو فتح نصیب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد